اب سوچتے ہیں کہ مختلف صورتوں میں ٹیکس کا بوجھ کس پہ آتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کے لیے بات کریں گے انسولین پہ۔ یہ ایک ایسی دوا ہوتی ہے جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ اس کی کوتاہی ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی ان مریضوں کی زندگی میں اس کے استعمال کا اضافی فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یعنی اس کی جو بھی قیمت ہو جائے وہ لوگ اس کی قیمت ادا کرنے پہ رضامند ہو ہی جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کی قیمت ہوتی ہے 1 روپے فی ڈوز اور اس شہر کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فی مریض اس کے 3000 انجیکشن 1 سال میں لگنا ضروری ہیں، تو وہ لگوائیں گے۔ پھر مثال کے طور پہ اس کی قیمت ہو جاتی ہے 80 روپے، تب بھی وہی 3000 انجیکشن فی سال لگیں گے ہی لگیں گے، کیونکہ یہ ان کی ضرورت ہے۔ تو یعنی اگر قیمت اتنی نہیں بڑھ رہی کہ مریض مر جانا بہتر سمجھے، اس دوا کی مانگ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس طرح کے معاملے میں انسولین کی مانگ کا کرو ایسی عمودی محور پہ سیدھی لکیر ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ پچھلے سبق سے یاد ہوگا کہ یہ مانگ کی ایک بہترین غیر لچکداری صورتحال ہے۔ یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے اس طرح کی لچک کو ایک اینٹ کی صورت میں سمجھا تھا کہ اس کو جتنا بھی کھینچ لو، گھما لو، جو کر لو، وہ اپنی ہی شکل میں رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ جبکہ اس کی الٹی صورتحال دی تھی ہم نے ربڑ بینڈ کی مثال سے کہ اس کو جتنا کھینچو اتنا کھینچے گا، اور یہ کہ اس کا حساب لگایا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے، جو کہ ہے مقدار کا فی صد فرق، جس کو تقسیم دیا جاتا ہے قیمت کے فی صد فرق سے۔ اور اس مثال کے مطابق وہی بات کہ چاہے قیمت ایک خاص حد کے اندر جتنی بھی بڑھ جائے، لوگ 3000 انجیکشن فی سال کی مقدار لیں گے ہی لیں گے۔ اگر ہم اب اس کا فراہمی کا کرو بنانا چاہیں تو وہ ایسا نظر آئے گا۔ تو اب اس حساب سے یہ ہوگا اس کے توازن کا نقطہ، اور یہاں آ گئی اس کی قیمت توازن۔ ادھر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ اس میں صارف کا اضافی فائدہ اور پیداواری کا اضافی فائدہ ڈھونڈیں تو کیا آپ ڈھونڈ سکیں گے؟ پیداواری کے اضافی فائدے کا مطلب ہے وہ اضافی پیسہ جو کہ وہ اس بازار سے اپنی لاگت موقع کے علاوہ کما رہا ہے، تو وہ تو ہو جائے گا یہ والا حصہ فراہمی کے کرو کے اوپر اور قیمت کی لکیر کے نیچے۔ صارف کا اضافی فائدہ اس اضافی فائدے کو کہتے ہیں جو صارف کو اپنی ادا کی ہوئی قیمت سے زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ عموماً قیمت کی لکیر کے اوپر اور مانگ کے کرو کی لکیر کے نیچے والے حصے کو کہتے ہیں، مگر یہاں تو یہ حصہ ہی لامحدودیت دکھا رہا ہے۔ اس بات کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں کو اس دوا سے ملنے والا فائدہ لامحدود ہے۔ اس سے ان کو صحت بخش زندگی ملتی ہے، یعنی یہ تو ان کے لیے انمول ہے۔ مگر یہاں پہ یہ چیز بہت دلچسپ ہے کہ اس صورتحال میں صارف کا اضافی فائدہ لامحدود ہے۔ ویسے تو ہم یہاں بہت ساری چیزیں تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی 2 لوگ مہنگائی میں دوا لینا چھوڑ دیں تو شاید اس میں یہ تھوڑا سا فرق آئے گا، مگر یہ چھوٹا چھوٹا سا فرق بھی اگر اثر دکھائے گا تو کہیں بہت آگے جا کر دکھائے گا۔ ابھی تو صورتحال یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اب تصور کرتے ہیں کہ حکومت میں کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جس کو دوا اور بیماریوں کا کچھ نہیں پتا، اور وہ انسولین پہ ٹیکس لگا دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا بوجھ آئے گا کس پہ۔ مثال لیتے ہیں کہ ٹیکس لگتا ہے 10 روپے فی انجیکشن۔ ہم ابھی فی صد کے حساب سے ٹیکس نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ابھی ہم صرف اس تصور کو سمجھنے کے لیے آسان ترین صورتحال لیں گے۔ تو یہاں فراہمی کے کرو کے حساب سے تو پیداواری کو پہلا انجیکشن بنانے کے لیے کم از کم اتنے روپے چاہیے ہی ہیں، ورنہ وہ یہی پیسہ کہیں اور لگا کے اس سے زیادہ پیسہ کما لے گا۔ اور اس وقت جب 3000 انجیکشن بنانے کے لیے اس کی ضرورت ہے تو 10 روپے ٹیکس آیا اور بنا یہ، اور یہ ہو گیا ہمارا نیا فراہمی والا کرو۔ تو اب صارف کو اس طرح سے یہ دوا بازار میں میسر ہوگی۔
یہ ہے ہمارا فراہمی جمع ٹیکس کا کرو۔ تو اب بھی لوگ مقدار تو وہی لے رہے ہیں کیونکہ یہ کرو یہیں پہ مانگ کے کرو سے ٹکرا رہا ہے، مگر قیمت اب بدل گئی ہے، پچھلی قیمت سے ٹھیک 10 روپے زیادہ، یعنی یہ فاصلہ ہے 10 روپے کا فاصلہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کو اس سے کل کتنا فائدہ مل رہا ہے۔ تو ان کو مل رہے تھے 10 روپے فی انجیکشن، سال میں بکے 3000 انجیکشن، دونوں کو آپس میں ضرب دیا تو جواب آیا 30,000 روپے۔ اور یہ آیا کہاں سے؟ تو یہ ہے وہ حصہ جو حکومت کو جا رہا ہے۔ اب ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ پیداواری کا جو اضافی فائدہ تھا وہ وہیں کا وہیں ہے، یعنی یہ حکومت کو جانے والا فائدہ صارف کے اضافی فائدے میں سے نکل رہا ہے۔ یہاں غور کریں تو ایک اور دلچسپ چیز موجود ہے۔ چونکہ یہ بہترین غیر لچکداری صورتحال ہے تو قیمت بدلنے سے بھی مقدار مانگ میں تبدیلی نہیں آئی، جس کی وجہ سے یہاں ڈیڈ ویٹ لاس یا پورے کا پورے نقصان کا سامنا نہیں ہوا۔ تو یعنی صارف کا اضافی فائدہ صارف کے بجائے حکومت کو ملنے لگا، لیکن بازار میں موجود کل فائدہ کہیں بھی ضائع نہیں ہوا۔